बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 13 मई है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला के बाहर धरना ख़त्म हुआ, जाते जाते अलीमा खान ने एक ऐसा इंकशाफ किया जो उस प्लान के हवाले से था जो सुहेल अफरीदी को दे दिया गया है। ये फाइनल प्लान क्या है, क्या ऑप्शंस हैं सुहेल अफरीदी के पास, और वो किस प्लान की बात कर रही हैं, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और जो ऑप्शंस मौजूद हैं टेबल पर, इनका भी एक जायज़ा लेंगे आज की इस डिशेस के अंदर। और दोस्तों, अलीमा खान को आज सहाफ़ियों ने घेरने की कोशिश की। इस प्लान के बारे में जानने का बार बार इसरार किया गया, लेकिन क्या ये प्लान तहरीक इंसाफ को उनकी मंजिल दे सकेगा? टाउट सहाफ़ी अलीमा खान से सवाल करते रहे और शट अप कॉल दी है अलीमा खान ने। जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं ये भी शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अलीमा खान तमाम बहनें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अब एक दरख्वास्त लेकर पहुँच गई हैं, जहाँ पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को अल-शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या इंसाफ देगी? क्या इमरान खान को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा और उनको अल-शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाता है? इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जिस तरह कोई लूट से लगी होती है कि ग्रीन नहीं ब्लू पासपोर्ट चाहिए, और ये ब्लू पासपोर्ट का मामला क्या है और पाकिस्तान में कौन कौन ख्वाहिशमंद है ब्लू पासपोर्ट के लिए, इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ड्रग क्वीन का खुफिया नेटवर्क कैसे काम करता था ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। और आपने जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करना है। 2 हमारे वीलॉग्स इंटरनेशनल खबरों के हवाले से होते हैं, और अब हम कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज को भी हम वहाँ पर गाय बगाए जो है वो ज़रूर ऑनर करें। जाकर आपने उसे भी सपोर्ट करना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अलीमा खान की, अडयाला के बाहर गुफ्तगू। और उन्होंने 6 चीज़ें ऐसी आज बताई हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में करने जा रही है, और इस पूरी तहरीक को लीड करेंगे सुहेल अफरीदी। आज वहाँ पे कुछ सहाफ़ी खड़े हुए थे तो उन्होंने अलीमा खान से सवाल किया सुहेल अफरीदी को टारगेट करते हुए कि आप बहनों के साथ नहीं खड़े होते, आप यहाँ पर आकर इज़हार यकजहती नहीं करते, आपको जो टास्क दिया गया था, जो मैंडेट दिया गया था, आपने उसके साथ एक तरह से गद्दारी की है। ये अल्फाज वहाँ पे लोगों ने कुछ ने इस्तेमाल किए। और फिर दिन के अंदर भी आज़ादी या मौत कंटेनर कहाँ है, निकालो इसको, इस किस्म की कन्फ्रंटेशन का सुहेल अफरीदी को सामना करना पड़ा। सुहेल अफरीदी साहब बहन के पास गए, उन्होंने कहा कि आपा मैं आ गया हूँ और आपका हुक्म हुआ, हम यहाँ पे हाजिर हैं। एक सूबे की जिम्मेदारी है, इमरान खान का मेरे ऊपर एतमाद है, आप जैसे कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखें, सुहेल अफरीदी को आज वहाँ पर जाकर अलीमा खान के साथ खड़ा होना, उनके साथ इज़हार यकजहती, अगर आप उनके चेहरों को देखें ना तो उसके ऊपर एक मुस्कुराहट थी, एक इत्मीनान था कि यार सारे इमरान खान को धोखा देने वाले नहीं हैं, उनमें कुछ लोगों को अभी भी ख्याल है और वो यहाँ पर आकर खड़े हैं। आपने ना जो अलीमा खान की गुफ्तगू के अंदर जो एक सबसे अहम नुकता था वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अलीमा खान ने अब इनको भी ना इनके साथ डील करते करते अब इनको सियासत आ गई है, और होना भी ऐसे चाहिए। लोगों ने कहा जी कि अफरीदी साहब आप आते नहीं हैं, वहाँ पे उनको फुल जो है उनकी एक तरह से बैशिंग की जा रही थी। तो उन्होंने कहा रुको सुहेल अफरीदी साहब, इसका जवाब मैं दूंगी। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया ज़रा सुने। अलीमा खान ये कहती हैं कि आप ये जो बार बार आके सवाल पूछते हैं ना, 2 चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा लीथल हुई हैं। एक, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करी और आम बंदे की ज़िंदगी मुतासिर हुई, नंबर 1। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की आवाम को गुस्सा है कि जिसको तुमने अडयाला में कैद कर दिया वो तुमसे करोड़ दर्जे बेहतर था। दुनिया में एक वबा आई और लॉकडाउन हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की ज़िंदगी का भी उसे ख्याल था। किसान इमरान खान के टेन्योर के अंदर उनको दुआएं देता है। आज के टेन्योर में, मैडम के टेन्योर में जो कंपैरिजन है लोग ऑटोमेटिकली करते हैं। किसान की हालत नहीं बदली, इनके जहाज़ आ गए। इनके लिए अरबों रुपए की टिकटॉकर्स और बाकी जो कैंपेन्स हैं, इश्तिहारी कैंपेन्स, वो भी मैं आपको स्टोरी आगे चलकर बताता हूँ, वो भी चल रही है। लेकिन आम आदमी का किसी को ख्याल नहीं। एक ये गुस्सा, दूसरा इमरान खान की रिहाई का गुस्सा, महंगाई का गुस्सा। अब ये सारे गुस्से अगर मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को या अवाम सड़कों पर आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? ये इतने हालात लीथल हो जाएंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ उन्होंने कही ना कि आप सुहेल अफरीदी को बार बार कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि डार मेरी बात सुनो, ये अल्फाज थे। डार साहब चूंकि सवाल कर रहे थे कि बताएं प्लान क्या है, इन्होंने कहा जी कि खान साहब ने इनको प्लान दे दिया है, सुहेल अफरीदी पर हमें एतमाद है, सुहेल अफरीदी को मालूम है कि इनकी ट्रेनिंग क्या हुई है, सुहेल अफरीदी को मालूम है
کہ ایسی سچویشن کے اندر خان صاحب کیا کرتے ہیں کہ سیاست جو ہے نا لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، سنبھالنے والی بات سیاست کا نام انہوں نے اس کا جو جملہ استعمال کیا کہ سیاست لوگوں کو سنبھالنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے، لیکن یہاں پر توڑا جاتا ہے۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے سیاست نہیں کرنی آتی۔ رانا صاحب آنکھیں کھولیں، دیکھیں دنیا بدلی ہوئی ہے، لوگ اب آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی جماعت کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا ایک سروے کروا لیں۔ تو دو چیزوں کے اوپر علیمہ خان نے ان کو باندھ دیا۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر جو اس میں اہم نقطہ تھا، اور یہ پیغام سہیل افریدی کو بھی دیا گیا کہ تمہیں عمران خان کا مینڈیٹ تمہارے حوالے کیا گیا ہے، تم لیڈ کرو گے، اور یاد رکھنا کہ عوام کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ ایک تو آپ لوگوں پر غصہ کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، دوسرا مہنگائی کا غصہ، عمران خان کی رہائی کا غصہ، اور سب اگر غصے اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے تحریک چلا دی تو اس میں کوئی نہیں بچے گا۔ حکومت کو لانے والے، اقتدار، کسی کا نہیں بچے گا، اور پھر یقیناً وہ لوگ جو عمران خان کے نام کا اور اس پوزیشن کو استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کا ایک طرح سے اظہار ہے۔ لیکن انہوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ پیغام سہیل افریدی کو بھی دیا، میڈیا کو بھی ہینڈل کیا، اور پلان دنیا کے سامنے ایک وارننگ سائن کے طور پہ رکھ بھی دیا۔ وہ وارننگ سائن کیا تھا کہ عمران خان نے 6 ماہ کا پلان ان کے حوالے کر دیا ہے کہ اگر سہیل یہ نہ ہوا تو تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہ ہوا تو یہ کرنا ہے، تم نے کیسے تحریک چلانی ہے۔ اب اس کو نا ہم تھوڑا سا بائسیکٹ کرتے ہیں اور ڈی کوڈ کرتے ہیں، ڈیسائفر کرتے ہیں آپ کے لیے کہ یہ اصل میں پلان کیا ہے۔ عمران خان کی پچھلے 5 ماہ کے اندر جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے نا، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، اور عمران خان نے اپنی تمام تر توجہ اپنی آنکھ کو بچانے پہ لگائی ہوئی، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ زندگی پہلے اور تحریک بعد میں چلے گی۔ عمران خان صحیح سلامت ہوں گے، آزاد ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے تو پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ وہ جیل کے اندر جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کو ہمیشہ تاریخ میں زندہ رکھا جائے گا، یاد کیا جائے گا، لیکن ان کی زندگی، ان کی آنکھ کو بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ سلمان صدر صاحب کو انہوں نے کہہ کر بھیجا تھا کہ جا کر بہنوں کو کہو کہ میرے لیے کچھ کریں اور میری آنکھ کو بچائیں، اور یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ الفاظ تھے۔ آج علیمہ خان نے ایک جملہ یہ بھی کہا، یہ بھی بہت اہم ہے، کہ عمران خان کی آنکھ کے اندر اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ انہوں نے عدالت کے اندر بھی کہا کہ اگر ان کی ملاقات کروائی گئی تو یقیناً یہ پیغام باہر بھیجیں گے۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے، کیچ کیا ہے کہ تکلیف اتنی زیادہ ہے آنکھ کے اندر کہ اگر جو بشرا بی بی کی فیملی وہ بھی ملے گی جا کر تو پتہ تو چلے گا۔ 35 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، ان 35 منٹ میں عمران خان نے بشرا بی بی کو بتایا ہوگا نا کہ آج مجھے کتنی تکلیف ہے اور دیکھو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اسی قسم کی باتیں کی ہوں گی، دونوں نے دکھ سکھ کیا ہوگا۔ تو یہ ساری انفارمیشن ٹرانسلیٹ ہونی تھی باہر، اور ایک تحریک اور پھر پیغام باہر آنا تھا، تو یہ خطرہ ہے، یہ ان کو خوف ہے۔ تو عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور اس بات کا ورکر کو، پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ میں آپ کو نا نام لے کر ایسے خاندان بتا سکتا ہوں، بڑے خاندان جو ساری عمر ان کے باپ، دادا، پردادا، سب جتنے بھی ان کی پچھلی جو 3 پیڑھیاں تھیں نا، وہ نون لیگ کا ووٹر تھا۔ پنجاب کے اندر نا آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا، پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ۔ دوستو یہ جتنا ظلم ہوا نا، اس ظلم کو دیکھتے ہوئے آج لوگوں نے اس حکومت کو اور اس حکومت کو لانے والوں کو بدوائیں دینا شروع کر دی ہیں۔ ہم جی سالسی کر رہے ہیں، پاکستان، ٹرمپ ساڈا یار ہے، بھرا ہے ساڈا جی، ویری گڈ۔ پاکستان نے اس محاذ کے اوپر ترقی کی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور آگے لے کر جائے، آپ کو اور ترقی کرنے کا موقع ملے، لیکن اس ترقی کو آپ نے ٹرانسلیٹ پاکستان کی عوام کے سامنے بھی تو کرنا ہے نا۔ پاکستان کی عوام کے لیے سر کچھ نہیں ہے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ بغیر کسی پلان کے کھڑی ہے۔ پاکستان کی عوام کے سامنے کل کس طرح آپ نے گزارا کرنا ہے، میں ایسے کئی خاندانوں کو جانتا ہوں جو آج سے ٹھیک 3 برس پہلے کوئی حالات خراب نہیں تھے، لیکن آج لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، بجلی کا بل تو سر بہت دور کی بات ہے، لوگوں کا پیٹرول، گاڑی کے اندر پیٹرول جو ہے انہوں نے گاڑیاں اپنی پارک کر دی ہیں اور گاڑیاں بیچنے پہ لگا دی ہیں کہ یار یہ 400 سوا 400 لیٹر پیٹرول جو ہے کون برداشت کرے گا۔ ایک چھوٹی سی آپ کی سواری ہوتی ہے، فیملی، آپ نے گاڑی رکھی ہوتی ہے کہ چلو کہیں آنے جانے کے لیے ہمارے کام آئی، اب لوگ موٹر سائیکل پر آ گئے، جو موٹر سائیکل والے ہیں وہ سائیکل پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے جو گاڑی ہے، جو موٹر سائیکل ہے، وہ شیئر کرنا شروع کر دی ہے۔ تو پاکستان کے اندر لوگوں کے یہ حالات ہیں، اور یہ سب کچھ مل کر ایک بڑی تحریک کی طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں۔ اور دوستو اب سہیل افریدی کے پاس کس قسم کا پلان ہے؟ پلان نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی جو موبلائزیشن اسے اپنے عروج پر لے کے جانا ہے، جیسا کہ انہوں نے برملا کہا، لیکن دوستو پچھلے 5 ماہ کے اندر عمران خان کی جو صحت والا معاملہ ہے یہ کریٹیکل ہو چکا ہے۔ اس معاملے کو ٹاپ پرائیورٹی اب عمران خان کی جو سلمان صفدر کے ذریعے ہدایات آئی ہیں، بہنیں اس کے اوپر فوکس کر رہی ہیں۔ آپ جتنے بھی مطالبات ہیں، اگر آپ
पिछले 3-4 हफ्तों की स्टेटमेंट्स पूरे ख़ानदान की, तहरीक इंसाफ के जो लॉयल वर्कर्स हैं या फिर इमरान खान के जो सही लॉयल जो कारकुनान के अलावा जो इनकी क़यादत है, अगर आप उनके बयानात को उठाकर देखें तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की सेहत के हवाले से बातचीत जो है वो होती हुई नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि ये पैगाम दे दिया गया है और इमरान खान की सेहत के लिए प्लान नंबर 1 है कि उसको किस तरह इंश्योर किया जाए। और दूसरी जो चीज़ हुई है इस प्लान के अंदर, तहरीक तो चलेगी, लोग निकलेंगे भी और जब हालात साजगार होंगे ऑब्वियसली इसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा काम किया है, और आपको ये बतौर दलील ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अलीमा खान, उस्मा खान और फिर नौरीन न्याजी जो हैं वो चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है, यानी हर लेवल पर आइनी कानूनी महाज के ऊपर भी इमरान खान की सेहत, अडयाला के बाहर भी सेहत, सोहेल अफरीदी के प्लान में भी सेहत, तो सेहत सबसे टॉप प्रायोरिटी है। बहुत सारी बातें ये शेयर नहीं की जाती, लेकिन दोस्तों तहरीक इंसाफ के अंदर जो इनका इनर सर्कल है, ख़ानदान के जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो ये बताते हैं कि इमरान खान की आंख को बचाने का टास्क नंबर 1 है और यही सबसे बड़ा प्लान इस वक्त सोहेल अफरीदी और बाकी कायदीन जो है जिसे फॉलो करने की हदायत जो है वो अलीमा खान और फिर सलमान सफदर के ज़रिए पहुँचाई गई। दोस्तों दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर, अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान एक दरख्वास्त है, इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, आंखों की बीमारी, खून के लोथड़े और दीगर पेचीदगियों का तफसीली मुआयना और मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए, डॉक्टर और उनके ज़ाती मौलजीन अहले खाना को रसाई दी जाए। दोस्तों आज की ना एक बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 78 बरसों की तारीख उठाकर देखें, इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आपने भुट्टो को तख्तेदार पर लटकाया और आपका ये ख्याल था कि आप तारीख में ज़िंदा रहेंगे, लेकिन मेरे रब को कुछ और मंजूर था। नारों में आज भुट्टो जिंदा है। कितने लोग नारा लगाते हैं कि जनरल ज़िया जिंदाबाद, कभी किसी ने कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। तो आप जो गलतियां कर रहे हैं, आपसे पहले वालों ने भी ये गलतियां की, मुक्के लहरा लहरा कर। पाकिस्तान की असल ताकत ये है, अवामी ताकत। वो आज देख लें कि वो हस्ती कहाँ है। पाकिस्तान की सियासत में आज उनका कोई नाम नहीं लेता। ये आपकी अपनी ज़ाती अना, आपका अपना गरूर, आपकी अपनी ख्वाहिश, आपकी अपनी किसी बड़ी ओहदे की ख्वाहिश और उसकी तकमील के लिए आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन इसका नुकसान जहाँ पर पाकिस्तान को हो रहा है, जहाँ पे इमरान खान को हो रहा है, वहाँ पे आपकी अपनी ज़ात को भी हो रहा है। तो इस नुकसान को होने से बचा लें। दोस्तों अब इसमें जो मज़ीद निकात हैं कि अहम कानूनी और तिब्बी ग्राउंड्स, CRVO सिर्फ आंख का मसला नहीं, इमरान खान दाई आंख में CRVO का शिकार हैं। दरख्वास्त के मुताबिक असल मसला ब्लड क्लॉटिंग का है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, तो इससे इनको बचाया जाए। जेल में मुनासिब इलाज मुमकिन नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जेल में मुसलसल मॉनिटरिंग, स्पेशल निगरानी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है उनको मुहैया नहीं किया जा सकता, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में। अब देखना दोस्तों ये होगा कि दरख्वास्त तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त को, अलीमा खान, उस्मा खान की इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंटरटेन भी करती है या नहीं करती। अगर आपको याद हो ना, तो लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि जाएँ, जाकर आप इमरान खान से मिलकर आएँ, और लोग गए। लेकिन दोस्तों अब ये देखना होगा कि क्या इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये मामला हो रहा था ना, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि आपकी दरख्वास्त जो है हमारे सामने नहीं है। वो दरख्वास्त क्या थी कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो दूसरी तरफ अब बाकायदा तौर पे एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेट्स सी कि इसके ऊपर जस्टिस या अफरीदी साहब जो हैं वो किस किस्म का हुक्म जारी करते हैं। और दोस्तों आपको एक खबर ये भी दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार फिर जो निशान है जी छीन लिया गया है, और तफसीलात के मुताबिक PTI के हमायती उम्मीदवारों ने गिलगित बल्तिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकट जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान जारी करने से रोक दिया, और अलॉटमेंट के आखिरी दिन गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ पर भी अपनी हुकूमत जो है बनाई जा सके। देखिए ये एग्जाम्पल ये कोई पहली नहीं है, आपको इससे पहले भी काजी फैज़ ईसा साहब आए और उन्होंने भी दोस्तों यही काम किया। और वो काम क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनो। उनका ये ख्याल था कि अगर हमने बल्ले का निशान छीन लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी की सारी जो अवामी ताकत है वो सिफर हो जाएगी। लेकिन ये सिफर नहीं हुई, और आज आप देख लें कि तहरीक इंसाफ मौजूद है, और अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो लोग जिन्होंने ये फैसले दिए, उनका ये ख्याल था कि सिस्टम उनको फैसिलिटेट करेगा। सिस्टम ने सर उनको क्या फैसिलिटेट करना था?
سسٹم نے ان سے جان چھڑائی بلکہ ان کو کک کروائی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، وہ کہیں پر بھی موجود نہیں. انہوں نے بھرپور جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو سسٹم کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ سسٹم نے ایڈجسٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو خیر ان کے بارے میں کوئی بات بھی کرتا ہے تو کوئی آپ کو اس کے اوپر ریئیکشن نظر نہیں آتا، اور نہ ہی قانون حرکت میں آتا ہے، کیونکہ جب وہ چیف جسٹس کی کرسی سے اترے تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو آپ کو میں یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، اب وہ کیا بتا رہے ہیں، وہاں سے کیا ٹویٹ ہوا ہے کہ گلگت بلتستان ڈیموکریٹ پارٹی کو الیکشن کمیشن نے خود پولو مین انتخابی نشان الاٹ کیا، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ جی بی ڈی پی نے تحریک انصاف سے اتحاد کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کے امیدوار جی بی ڈی پی کے ٹکٹ جمع کروا رہے ہیں، تو انتخابی نشان ان سے واپس لے لیا گیا. تو یہ جو پولو مین کا جو نشان تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں پر بھی جیتے دینا. یہ ایک طرح سے نا مرحوم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو دوستو میں ان کو نا سیاسی طور پر مرحوم کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ جن کو پیارے ہوئے اس کے بعد وہ پیارے ہی ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے. اب بات کرتے ہیں یہ بلیو پاسپورٹ اور نیلا پاسپورٹ. دوستو یہ کہانی کیا ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت اس کہانی کے جو مین کردار ہیں وہ کون ہیں اور کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. خبر کے مطابق پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ انہیں بلیو پاسپورٹ جو ہے وہ دیا جائے، اور بلیو پاسپورٹ کی خواہش کے لیے اب ہاتھ پاؤں جو ہے مارے جا رہے ہیں. اچھا اب یہ بلیو پاسپورٹ ہے کیا؟ دیکھیں، اپوزیشن، حکومتی جماعتیں سارے اکٹھے ہو کر نا اب یہ کوشش کریں، کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرے گی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تفصیلات کے مطابق سابق پارلیمنٹیرینز اور اہل خانہ کے لیے بلیو پاسپورٹ بل حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایک ہو گئے. ریاست کے اعلیٰ سطح پر خدمات انجام دینے والے افراد کے لیے امارات میں یکسانیت پیدا کرنا ضروری ہے. بل طلال چودھری صاحب کی بل کی مخالفت پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ ووٹنگ کرائیں گے تو ہار جائیں گے، اس لیے بل کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں، اور سینیٹر عبدالقادر نے ترمیمی بل 2026 پیش کیا. تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. یہاں پر چونکہ بچوں کو بھی ملے گا نا، غالباً اس میں میرا خیال ہے کہ 28 سال اس کی کوئی ایج تھی، اور اب تمام لوگوں کو یہ بلیو پاسپورٹ جو وہ دیا جائے گا. اس ملک کے اندر تنخواہیں بڑھانی ہوں تو اپوزیشن حکومت ایک ہو جاتی ہے. اس ملک کے اندر آپ نے مرات دینی ہو تو اپوزیشن اور حکومت ایک ہو جائے گی. اگر کسی کو ایکسٹرا ملازمین چاہیں تو حکومت اور اپوزیشن ایک ہو جائے گی. جب آپ نے 500 کمروں پر مشتمل اگر کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہو جہاں پہ آپ کی فیملی ٹھہرے گی اور اسے آپ ایک ایکسٹینشن کا نام دیں تو حکومت اور اپوزیشن ایک ہو جائے گی. لیکن یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک نہیں ہوتے. آپ تصور کریں، مجھے آج وہ کسی دوست نے ویڈیو بھیجی ہوئی تھی، یہ ساری گاڑیاں جو اس وقت استعمال ہوتی ہیں نا، یہ کوئی میڈ ان جاپان ہے اور ساری باہر کی امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، اور ان گاڑیوں کی قیمت سر کروڑوں کی گاڑیاں ایک ایک بندے کے پاس ہیں، اور مجھے تو خیر ان کے نام بھی نہیں آتے. میرا جو سفر تھا وہ ایف ایکس سے شروع ہوا اور مہران پر آ کر ختم ہو گیا، اور میں نے اس کے بعد کوئی گاڑی نہیں خریدی. تو پاکستان کے اندر جن لوگوں کے پاس ایک گاڑیاں ہوں، جب یہ بھیک مانگنے جاتے ہوں گے جہازوں کے اندر، اور پھر جب یہ کسی غیر ملکی کو ریسیو کرتے ہیں پاکستان میں، تو لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ یار یہ کہاں کے غریب ہیں. غریب تو ہم ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، ان کے سٹائل دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے پہناوے دیکھو. اور ہم نے کبھی مریم کو دوبارہ ایک کپڑے، یعنی جو پرنٹ وہ ایک دفعہ پہن لیتی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ مریم نے دوبارہ وہ کپڑے پہنے ہو، کبھی ڈیزائن ایسا دیکھا ہو؟ میں نے شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے، لیکن ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جیسے، اگر آپ کو یاد ہو نا تو وہ ایک سفاری سوٹ پہنا کرتے تھے مسٹرڈ کلر کا. تو میں نے سلمان غنی صاحب سے پوچھا کہ میاں صاحب نے کہو کہ ذرا کپڑے تو بدل لیا کرو، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک جیسے کئی سوٹ ہیں، اس طرح کے کئی انہوں نے سفاری سوٹ ایک ہی کلر کے جو ہیں وہ سلوا رکھے ہیں، اور سیاستدانوں کی یہ پہچان ہے. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی. لیکن جب غریب کی بات آتی ہے تو یہ تمام لوگ آپ کو ایک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور دوستو یہی پاکستان کی حقیقت ہے. میں آپ کو دوستو یہ خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر ہے جی اشتہاری مہم کے حوالے سے، اور بتایا ہی جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے مریم نواز کی تشہیر کے لیے پہلے سال 7 ارب اور اب دوسرے سال اب تک 6 ارب 40 کروڑ روپے ٹک ٹاک پر لگائے. یعنی ابھی تک 14 ارب روپے صرف تشہیر پر خرچ ہو چکا ہے. اب 2027 کے لیے مریم کی تشہیر کے لیے مزید 12 ارب روپے مانگا گیا ہے. یہ ایک خبر ہے جی. لیٹس سی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، بٹ دا پوائنٹ از اٹس ریئلی امپورٹنٹ، جو دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے، اخبارات کو دیا جاتا ہے، اشتہارات کو دیا جاتا ہے، ایک پوری پلٹون چلتی ہے جس کے اندر کیمرہ مین ہیں، آپ کے پروڈیوسرز ہیں، اور ایک کیمرے سے آپ کا دل نہیں بھرتا.
بہت سارے کیمرامین ساتھ چلیں گے تو میڈم جو ہیں وہ اچھی نظر آئیں گی. کارکردگی سے آپ اچھا بنیں, کیمرے کے سامنے میک اپ کر کے اچھا بننا جو ہے یہ پاکستان کی عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. ایک غریب ملک اور اس کے اوپر اربوں روپے کا آپ نے بوجھ ڈال دیا. 11 ارب کا تو جی یہاں پہ جہاز ہے, اگر 7-8 ارب آپ نے خرچ کر دیے. دوستوں دیکھیں, نواز شریف صاحب نے کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سیٹل کر دیا ہے سیاست کے اندر کہ بھئی یہ میری میراث تھی, یہ میری بیٹی کو ملے گی, اور بیٹی کو منتقل کر دی گئی. اب زرداری صاحب پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ بھی ہاتھ پاؤں آج کل مار رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اگلے یہ جو جون سے پہلے جتنے بھی ہفتے اور دن آئیں گے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دونوں ہاؤسز کا جو سیشن ہے وہ کال کیا ہوا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد 28ویں ترمیم ہو اور صوبوں کا جو اختیار ہے اس کو کسی طرح سے کم کر کے نئے قانون کے تحت آئین میں ترمیم کر کے ان کو دیا جائے. تو یہ دن بڑے امپورٹنٹ چل رہے ہیں. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست مسترد کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریر رپورٹ جمع کرائی کہ جیل ملاقات کے بعد باہر آ کر سیاسی گفتگو کی جاتی ہے. بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کے بعد ان کی بہن مریم وٹو ٹویٹس کرتی ہیں. جسٹس ارباب محمد طاہر نے بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ مانیکا کی درخواست پر سماعت کی, جس میں والدہ سے اہل خانہ کی ملاقات اور ذاتی معالج تک رسائی سمیت جو سامان فراہم کرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی تھی, جسے انہوں نے کینسل کر دیا. تو یہ پاکستان کے اندر ان کا حکم جو ہے وہ آ گیا ہے. لیٹس سی کہ عدالت, ارباب طاہر صاحب کی عدالت اس کے اوپر کس قسم کا ایکشن لیتی ہے. میں آپ کو دوستوں ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور ہم نے پچھلے کچھ گھنٹوں میں کراچی کے حوالے سے ایک سنسنی خیز آڈیو سنی. وہ سنسنی خیز اس لیے تھی کہ ایک خاتون ہے اور دا کوئین آف دا ساؤتھ ایک سیریز ہے جی, اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں اور اس آڈیو کو سن لیں تو آپ کو نہ پتہ چلے گا کہ انڈر ورلڈ کس طرح سے کام کرتا ہے. اب اس خاتون کی آڈیو آئی جس میں وہ سسٹم کو للکار رہی ہے. اس نے سسٹم کو نہ صرف للکارا, اس نے سسٹم کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ سسٹم کا مذاق بھی اڑایا. اور اس آڈیو کے اندر وہ سسٹم کو دھتکار رہی ہے, ٹھڈے مار رہی ہے, یہ سسٹم کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر رہی ہے. آڈیو سسٹم کو کیسا ہونا چاہیے اور وہ کیسا ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے. اب پاکستان کے اندر جو وزیر داخلہ ہیں جی, انہوں نے جو کچھ کیا, 3 پولیس والوں کو انہوں نے فارغ کر دیا. پھر لوگوں نے کمپیریزن شروع کیا اور وہ کمپیریزن بنتا بھی تھا کہ عمران خان کو آپ نے کن حالات میں رکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف یہ خاتون پورے سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے. دوستوں اس کیس میں جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, بتایا جاتا ہے جی کہ گارڈن پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش خاتون کو گرفتار کیا. ملزمہ انمول سے پستول, کروڑوں روپے مالیت کی کوکین, کیمیکلز اور دیگر نشہ آور اشیاء برآمد ہوئی. پولیس کے مطابق انتہائی مطلوب اور 10 مقدمات میں مفرور ملزمہ شہر میں منشیات ڈیلنگ اور سپلائی کے نیٹ ورک کو آپریٹ کر رہی تھی. مخصوص رائڈرز کے ذریعے سپلائی کرتی تھی. اس کے علاوہ وہ خواتین رائڈرز کا بھی استعمال کرتی تھی, یعنی اس کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جو استعمال کیا جاتا تھا اس پورے معاملے میں. اور اس میں جو دوسری چیز ہے, آن لائن منشیات کو مخصوص رائڈرز کے ذریعے سپلائی کیا جاتا. اس کے علاوہ وہ خواتین رائڈرز کو بھی استعمال کرتی, یعنی ایک پورا نیٹ ورک تھا. اور جو فرنٹ بزنس ہے ان کا کچھ اور تھا جس کے ذریعے ان کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا تھا. اب تفصیل کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے, جو انفارمیشن شیئر کی گئی, ان تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ سندھ بتاتے ہیں جی کہ منشیات کیس میں گرفتار انمول اور پنکی کو پروٹوکول دینے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے 3 لوگوں کو فارغ کیا اور اس کے بعد اب اسے جیل بھیج دیا گیا ہے. تو یہ جی ہمارے ملک کی اصل حقیقت ہے. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.